السلام علیکم. بیجت حاضر خدمت ہے. چینل ہے بیانڈ ود بیجت کے ساتھ. ناظرین، آج آپ سے مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. کیا پاکستان نے ان لوگوں کو بھلا دیا ہے جنہوں نے پاکستان کو کبھی نہیں بھلایا؟ عشرے گزر گئے، حکومتیں بدل گئیں، فوجی اور جمہوری ادوار آئے اور آ کر چلے گئے، سیاستدان بدل گئے، دنیا بدل گئی، لیکن بنگلہ دیش کے کیمپوں میں رہنے والے ہزاروں انسانوں کی زندگی کا ایک سوال آج بھی وہیں کھڑا ہے کہ ہمارا وطن کون سا ہے، ہماری شناخت کیا ہے اور ہمارا مستقبل کیا ہے. تو ناظرین، تاریخ صرف کتابوں میں ہی لکھی نہیں جاتی. بعض لوگ خود تاریخ کے عینی شاہد بھی ہوتے ہیں. ذرا تصور کیجئے، سوچئے، ایک نوجوان جس نے ڈھاکہ کی گلیوں میں آنکھ کھولی، وہیں تعلیم حاصل کی، مشرقی پاکستان کے بدلتے ہوئے حالات کو قریب سے دیکھا، پھر کراچی آیا اور صرف 1 سال کے بعد پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. 1971 کا سانحہ رونما ہوا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. لاکھوں زندگیاں بدل گئیں، لیکن اس سانحے کے بعد ایک ایسا انسانی المیہ سامنے رہ گیا جس کا ذکر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری قومی گفتگو سے تقریباً غائب بھی ہوتا چلا گیا. بنگلہ دیش کے کیمپوں میں رہ جانے والے پاکستانی، وہ لوگ جن کی زندگی، شناخت اور مستقبل نصف صدی سے زیادہ عرصے سے ایک سوال بنا ہوا ہے. آج ہمارے مہمان صرف ایک صحافی، کالم نگار اور سیاسی تجزیہ کاری نہیں، بلکہ وہ اس تاریخ کے عینی شاہد ہیں. انہوں نے صحافت کی، پاکستان اور امریکہ میں مالیاتی اداروں سے وابستہ رہے، اخبارات اور جرائد کی ادارت کی، کتابیں لکھیں، قومی اور بین الاقوامی میڈیا پر پاکستان، سیاست اور عالمی امور کا تجزیہ کیا. لیکن شاید ان کی زندگی کا سب سے اہم باب وہ جد و جہد ہے جو انہوں نے سقوط ڈھاکہ کے بعد بنگلہ دیش کے کیمپوں میں رہ جانے والے پاکستانیوں کے لیے شروع کی. ایک ایسی جد و جہد جو 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی جاری ہے. لیکن سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ سقوط ڈھاکہ کیوں ہوا؟ کیا 1971 کا سانحہ روکا جا سکتا تھا؟ کیا ہم نے تاریخ سے کوئی سبق سیکھا بھی ہے؟ بنگلہ دیش کے کیمپوں میں رہنے والے لوگ آج کس حال میں ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا پاکستان نے واقعی ان لوگوں کو بھلا دیا جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا؟ آج یہ سارے سوالات ہم ایک ایسے شخص سے کریں گے جس کی زندگی میں تاریخ بھی ہے، صحافت بھی ہے، سیاست بھی ہے، ہجرت بھی، اور انسانیت کے لیے نصف صدی سے جاری جد و جہد بھی. تو آئیے ہم ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں احتشام ارشد نظامی. بہت شکریہ السلام علیکم بہجت. نظام صاحب. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک بار پھر میرے زخموں کو کریدنے کا ارادہ کر لیا ہے. بس کیا کریں، یہ ہمارے بھی زخم ہے نظام صاحب. میں ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے میری اور عائزہ کی یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیشہ سے میرے دل کے بھی بہت قریب رہا ہے. اور آپ کو یاد ہی ہوگا اس بات کا کہ جب بھی ہم وائس آف امریکہ میں جب ہم کام کرتے تھے تو اس موضوع پر ٹائم ٹو ٹائم آپ سے بات ہوتی تھی. اور پہلی دفعہ شاید ہم نے بہت ایک زمانے کے بعد 16 دسمبر کو ہم نے اس سانحے پہ بات بھی کی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی وہ بڑا ہی سینسٹیو اور حساس موضوع تھا جس پر بات کرنا سب کے لیے مشکل تھا، لیکن بہر طور ہم نے پروگرام کیے. اور بعض اوقات ایسے سوال جو دل دکھاتے ہیں ان پر بات کرنا بہت ضروری بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بتائیے، آپ کی زندگی کی کہانی تو شروع ہوتی ہے ڈھاکہ سے. سب سے پہلے ہمیں اس ڈھاکہ میں لے چلیے جہاں آپ کا بچپن گزرا، وہ شہر، وہ معاشرہ اور وہ پاکستان کیسا تھا. بہجت، آپ نے جو انٹرو میں جو میری تاریخ بیان کی ہے وہ اس المیے کی بھی تاریخ ہے کہ جس سے انسانیت آج بھی بلک رہی ہے، سسک رہی ہے اور تڑپ رہی ہے. اور اس ٹراما سے شاید میں اپنی پوری زندگی میں بھی نکل نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ ان کے ساتھ وہ انصاف نہیں ہوا کہ جس کے وہ مستحق ہیں، جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اور جن کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں. ظاہر ہے میں ڈھاکہ میں میری ابتدائی زندگی وہیں گزری، ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے شروع ہوئی، میں نے اسکولنگ بھی وہیں کی، میں کالج میں بھی وہاں گیا اور شاید مزید میں وہیں رہتا، وہیں پڑھتا. مگر ایک ایسا طوفان کھڑا ہوا سیاسی
کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ تعلیمی جو نظام ہے، جو عمل ہے، وہ رک سا گیا تھا، اور میرے والدین کو یہ پریشانی ہوئی کہ شاید میں اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاؤں گا یہاں پہ، ہنگاموں کی وجہ سے، نشانے پر رہنے کی وجہ سے ہمیں گھروں میں رہنا پڑتا تھا زیادہ تر، ہم کالج نہیں جا پاتے تھے، اور اگر راستے بند ہو جاتے تھے تو کوئی صورت نہیں تھی کہ میں کہیں اور جا سکوں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیں مغربی پاکستان بھیج دیں گے وقتی طور پر، کہ وہاں جا کر میں اپنی تعلیم حاصل کر سکوں اور مکمل کر سکوں اسے۔ اور میرے والدین کی یہ بھی تمنا تھی کہ میں بیرون ملک جاؤں، خاص کر کے لندن، اس زمانے میں بڑا شور رہتا تھا پاکستانیوں کا کہ وہاں جا کے جی میں کروں، اور اس وجہ سے انہوں نے مجھے مغربی پاکستان بھیجا تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ مگر یہاں آنے کے بعد ایک ایسی افتاد پڑی مجھ جیسے اور بھی طالب علموں کی جو مشرقی پاکستان سے آ کر مغربی پاکستان میں پڑھ رہے تھے، کہ ان کے والدین وہاں رہ گئے، ان کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں۔ تو ایک ایسی صورت میں ہم نے وہاں سے نقل مکانی کی کہ ہم واپس بھی نہیں جا سکے اپنے گھروں پہ، اپنے لوگوں کے پاس، اور وہ حسرت اور تمنا لیے میں یہیں رہ گیا پاکستان میں۔ لیکن جب سقوط ڈھاکہ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تو مجھے پھر وہاں جانا پڑا، اس طرح کہ میں مہمان کی حیثیت سے، اس طرح کے ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے ان کیمپوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے کام کرنے کے حوالے سے میں ہفتے 10 دن کے لیے وہاں جاتا، اور ہر سال وہاں جاتا رہا۔ اب 2018 کے بعد میں نہیں گیا ہوں، اب یہیں ہوں، اب شکاگو میں ہوں، امریکہ میں۔ نظام صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ پڑھ رہے تھے، آپ نے کہا کالج کے زمانہ بھی کچھ عرصہ آپ کا وہیں گزرا، اس وقت ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے آپ کو کب یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اب مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان فاصلے بڑھے ہیں اور راستے جدا ہونے کا خیر کانسیپٹ تو نہیں کبھی کسی کے بھی ذہن میں آیا ہوگا، لیکن کس طرح سے لگا تھا، کیسا ماحول تھا، کیا ہوا تھا، کس وقت آپ نے یہ محسوس کیا؟ وہ تو آپ نے بتایا کہ والدین نے بھیج دیا اسی وجہ سے جی کہ جی، لیکن کچھ تھوڑا سا خود بھی بتائیے آپ۔ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ ہم نے ہوش سنبھالا اور ہائی اسکول میں ہم گئے، اس وقت ہی ہم نے محسوس یہ کیا کہ بہت زیادہ ایک ڈسٹنس پیدا ہو گیا ہے دو مختلف طبقے کے لوگوں کے درمیان۔ ایک وہ طبقہ جو وہیں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، وہیں کا تھا، یعنی بنگالی، اور دوسرا وہ طبقہ جو کہ بھارت کے اقلیتی صوبوں سے ہجرت کر کے آیا تھا، اور وہاں ان کی زبان مختلف تھی، یا مغربی پاکستان سے وہاں ملازمت یا کاروبار کرنے کے لیے گئے تھے، ان کی زبان الگ تھی۔ تو وہ ایک بیچ میں بہت بڑا گیپ مجھے نظر آتا تھا، اس لیے کہ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ 1954 میں بنگلہ تحریک شروع ہوئی تھی بنگلہ زبان کی، اور اس جی حوالے سے 7 یا 8 طالب علموں کو، بنگالی طالب علموں کو پولیس نے گولی چلا کر مار دیا تھا، اور وہاں سے نفرت ان کے دل و دماغ میں بیٹھ چکی تھی، اور وہ ہر سال وہ بنگلہ زبان کا دن مناتے تھے۔ شہیدوں کے لیے شہید مینار تیار ہو چکے تھے ہر جگہ، جگہ جگہ، اور وہ سیاست کا مرکز بن گئے تھے۔ تو جب وہاں پہ اس دن یعنی 21 فروری کو جلوس اور ریلیاں نکلتی تھیں، تو غیر بنگالی علاقوں سے جب یہ جلوس گزرتے تھے تو وہاں ان کے گھروں پہ پتھراؤ ہوتا تھا، ان کے جو دکانوں میں سائن بورڈز ہوتے تھے اس کو توڑ دیے جاتے تھے۔ تو وہیں سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ بہت ہی انسرٹین سچویشن ہے، اور خاص کے 1969 سے جب میں کالج میں بھی آ چکا تھا، میں نے یہ محسوس کیا اور یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ اب علیحدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور وہ جو نعرہ تھا شیخ مجیب الرحمن کا کہ ای بارے شونگرام مکتر شونگرام، یعنی اس بار کی جدوجہد جو ہے وہ آزادی کی جدوجہد ہے، وہ 1969 سے وہاں طالب علموں کے جلوس اور ریلیوں میں لگائے جاتے رہے تھے۔ تو یہ ایک آپ ایسی صورت تھی۔ جی جی جی، نظام صاحب، آپ نے اس دور کو بہت قریب سے دیکھا۔ جی آج جی بالکل 55 سال تقریباً کے بعد میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں تو اب جی جب کہ آپ
تجزیہ کار ہیں، آپ نے بہت کچھ لکھا، آپ نے بہت کچھ کام کیا، کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ پاکستان ٹوٹا کیوں؟ سیاسی غلطی تھی، معاشی ناانصافی تھی، فوجی حکمت عملی تھی، بھارت کا کردار تھا، یا ہم سب کے اجتماعی ناکامی؟ یہ بہت بڑے اسباب ہیں اس کے، لیکن اس کے خاص باتیں اس کی میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو میری جی اپنی رائے ہے، جو میرا اپنا مشاہدہ ہے، کہ سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ انڈیا کا تھا۔ یعنی ہندوستان پاکستان کو دل سے کبھی قبول نہیں کیا تھا ہندوستان نے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح انریسٹ رہے اس ملک میں۔ تو اس کے لیے انہوں نے وہ جو راستہ دیکھا وہ مشرقی پاکستان میں، اور ابتدائی دنوں میں زبان کا جھگڑا کھڑا ہو چکا تھا، اور ظاہر ہے کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے لوگوں میں، کہ ان کے کلچر میں، ان کی سوچ میں بہت نمایاں فرق تھا، اور اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ بنگالیوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی، یقیناً ہوئی ہے، اور اس کے لیے ان کو ہمیشہ الزام دیا جاتا رہے گا اور درست دیا جاتا رہے گا کہ انہوں نے ہینڈل نہیں کیا۔ ٹھیک اسی طرح سے کہ اس میں تھوڑی سی سیاست آ جاتی ہے، کہ جس طرح سے بلوچستان کو ہمارے ملک میں ہینڈل نہیں کیا جا رہا ہے صحیح طریقے سے، وہی کچھ ہوا تھا مشرقی پاکستان میں بھی۔ لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ مشرقی پاکستان پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا، اس وقت مشرقی پاکستان میں کتنے کارخانے تھے؟ ایک بھی نہیں تھا۔ وہاں پہ کتنے ڈیم تھے؟ ایک بھی نہیں تھا۔ کتنے کریڈٹ کالجز تھے؟ ایک بھی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ وہاں پہ جو سی ایس پی آفیسر ہیں، وہ بھی صرف ایک تھے پڑھا لکھا آدمی، میزان النبی چودھری، نور النبی چودھری۔ وہ ایک واحد آدمی تھا جو کہ، اب ظاہر ہے کہ پورے مشرقی پاکستان میں نظام حکومت چلانے کے لیے آدمی تو درکار تھے، افسران تو چاہیے تھے، تو ان کو جگہ پر کی گئی مغربی پاکستان سے جو پڑھے لکھے سی ایس پی آفیسر تھے، انہوں نے کوالیفائی کیا تھا، ان کو بھیجا گیا، یا ہندوستان کے اقلیتی صوبوں سے جو لوگ آپٹ کر کے افسران آئے تھے قائد اعظم کی اپیل پہ، وہ وہاں جا کے تعینات ہوئے۔ لیکن اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا 1970 تک، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر ان کو ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنے، مگر ایسا نہیں ہے۔ 1970 میں کتنے سینکڑوں ہزاروں سی ایس پی آفیسر وہاں بن چکے تھے۔ کیڈٹ کالج جو کھلا، وہ بھی پاکستان بننے کے بعد کھلا۔ آپ کارخانے دیکھ لیجئے، جوٹ مل کے ہوں، پیپر ملز کے ہوں، اور جتنے بھی کارخانے ہیں وہاں، وہ سب بنائے مغربی پاکستان کے لوگوں نے، یا ہندوستان سے آئے ہوئے جو اردو بولنے والے تھے انہوں نے بنائے۔ ریلوے کا نظام وہاں پہ چلانے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ سارے کے سارے آپٹ کر کے قائد اعظم نے بلوایا ہندوستان سے جو مسلمان تھے ان کو، اور انہوں نے نظام ریلوے کا چلایا۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوئی تھی۔ اور جہاں تک علیحدگی کی جو بات کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمن کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا تھا بہت پہلے سے، کہ وہ علیحدگی کی طرف لے جانا چاہتا تھا اپنی قوم کو، ورنہ 1962 میں، 1962 میں، جب آپ یہ دیکھیے کہ ایک کتاب ہے شہسانکا بنرجی کی، وہ ڈھاکے میں کونسل جنرل تھے انڈیا کی طرف سے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1962 میں شیخ مجیب الرحمن نے مجھے ایک خط دیا، سیلڈ خط، کہ یہ لفافہ آپ پرائم منسٹر جواہر لال نہرو کو پہنچا دیجئے۔ وہ اس وقت گورنمنٹ میں نہیں تھے، وہ ایک انڈیویجول تھے، پولیٹیشین تھے۔ تو انہوں نے شاشنکا بنرجی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر اس خط میں کیا ہے، اور میں تو ایسے ہی نہیں پہنچا سکتا ہوں، آفیشیلی یہ خط سیلڈ ہے، اور آپ کسی گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو میں نہیں پہنچا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے کھول کے دیکھ لیجئے۔ جب انہوں نے اپنے کولیگ کے ساتھ مل کے اس خط کو لکھا، کھولا لفافے کو، تو پتہ یہ چلا کہ شیخ مجیب الرحمن نے یہ لکھا تھا پنڈت جواہر لال نہرو کو، پرائم منسٹر آف انڈیا کو، کہ ہم مشرقی پاکستان کو پاکستان سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم
آپ کی مدد چاہیے. تو آپ سوچیے کہ 1962 میں جب ان کا یہ عمل تھا، یہ ایکشن تھا، تو وہ آگے چل کے جو کچھ بھی ہوا وہ ان کے اپنے ایک پلان کے مطابق ہوا. اور پھر یہ کہ جو اردو کا جو زبان کا جھگڑا تھا اس کو استعمال کیا انہوں نے، ورنہ 1956 میں بنگلہ اور اردو دونوں زبانیں نافذ ہو چکی تھیں، پھر تو یہ جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے تھا. درست. اب ایک ذرا قدر مشکل سوال، آپ نے ابھی بات کی بلوچستان کے بارے میں. کیا آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی سیاسی غلطیاں، وہی عدم برداشت، وہی خطرناک رجحانات نظر آتے ہیں جو 1971 سے پہلے موجود تھے؟ اور اگر ایسا ہے تو خدا نخواستہ کیا تاریخ پھر سے خود کو دہرا سکتی ہے؟ بہجت، اصل میں جو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان اور مشرقی پاکستان کے جو سیناریو ہے وہ بہت مختلف ہے. مشرقی اچھا. پاکستان میں ایک زبان بولنے والے لوگ تھے، بنگالی، اور ہم، ان کے جو مسائل تھے وہ ایک تھے، اور ان کا کلچر بھی ایک تھا. لہٰذا جب تحریک چلی اور تحریک بہت ہی انتہا پسندی کی طرف گئی تو وہ پوری قوم ایک طرف کھڑی تھی، اور پاکستان کی جو فوج تھی وہاں بہت قلیل تعداد میں تھی، تو وہ ایکشن نہیں لے سکے جو کہ یہاں بلوچستان میں. اور بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف اقوام ہیں، پشتون بھی ہے بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ، بلوچ بھی ہے ہم، بہت بڑی تعداد میں. اور پھر یہ کہ بلوچستان میں سب سے بڑا مسئلہ میری نظر میں یہ ہے کہ وہاں کے جو سرداروں نے، ان کا سرداری سسٹم ہے وہ بہت جی. ڈیفرنٹ ہے دنیا کے کسی اور سسٹم سے. تو وہاں کے جو عام عوام ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کے اندر اتنی قوت نہیں دی گئی کہ وہ کسی عوامی احتجاج کے لیے نکل سکیں. اسی لیے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فورسز بنتی ہیں، اور وہ بھی بلوچ سرداروں کے ماتحت بنتی ہیں، عوام میں سے کوئی اٹھ کے نہیں آتا. تو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ وہ لڑ کر کے جدوجہد کر کے بلوچستان کو علیحدہ کر لیں. ہاں، یہ صرف ایک بات ہے، وہ ہے انڈیا کا انٹرفیرنس. اور ہاں. انڈیا جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے وہ بہجت اور زیادہ انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے، اور پاکستان نفرت جو پالیسی ہے اس کی وہ بڑھ رہی ہے. تو اگر اس کو نہیں روکا گیا تو انڈیا کے انٹرفیرنس سے شاید یہ سانحہ ہو جائے. اس کے لیے سوچنا چاہیے، اور جو قوتیں ہیں بلوچستان میں ان کو بلا کے بٹھا کے ان کو حصہ دینا چاہیے سیاسی جو ہمارا نظام ہے اس کے اندر، جی. جو ان کا حق ہے. اچھا نظام صاحب، سقوط ڈھاکہ کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش میں رہ جانے والے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے جدوجہد شروع کی. آپ اس جی. وقت نوجوان تھے بہت. آخر وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جدوجہد ہی آپ کی زندگی کا مشن رہے گی؟ بہجت، ہم نے شروع میں یہ سوچا تھا کہ 1971 میں جب سقوط ڈھاکہ ہو گیا اور ہم وہاں پہ نہیں تھے، ہم اپنے گھر سے، اپنے والدین سے دور تھے، تو سب سے جو پہلا ہمارا ہدف تھا وہ یہ تھا کہ ان کو قتل عام سے بچائیں. اور اس کے لیے ہم نے قومی سطح پر بہت بھاگ دوڑ کی، کوشش کی، بین الاقوامی سطح پہ بھی جو ہمارے بس میں تھا، جو ہم وہاں رہ کے کر سکتے تھے، وہ ہم نے قتل عام کو رکوانے کی کوشش کی سب سے پہلے. اس کے بعد جب بات چیت شروع ہوئی اور بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا گیا تو ہمارے سامنے ہدف تھا کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے اور پاکستان لایا جائے. اس کا اصول یہ تھا، اس اصول کی بنیاد پر کہ چونکہ یہ متحدہ پاکستان کے حامی تھے، اور یہی وجہ تھی، یہی بنیاد بنا تھا کہ جو انتہا پسند بنگالی تھے، جو عوامی لیگ کے لوگ تھے، جو مکتی بہانی تھی، انہوں نے ان کا قتل عام کیا لاکھوں کی تعداد میں، اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا، اور وہ کھلے میدان میں پڑے ہوئے تھے اس زمانے میں. ظاہر ہے ان کے سامنے اور کوئی مستقبل نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس ملک میں جائیں جس ملک کے لیے ان کا یہ حال ہوا ہے. اور اسی لیے ہم نے وہ جدوجہد شروع کی کہ ان کو وہاں سے ریپیٹریٹ کیا جائے. پھر انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی نے بھی وہاں سروے کیا تھا،
ان لوگوں سے جو کہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، آپٹ کہاں کے لیے کرتے ہیں، کیا آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں؟ تو 5,44,000 لوگ کیمپوں میں پڑے ہوئے تھے، ان سب نے یہی آپٹ کیا کہ ہمیں پاکستان جانا ہے۔ تو اس بنیاد پہ ہم نے جدوجہد شروع کی، اور ہم پاکستان کے اندر جو ایمبیسڈرز تھے دوسرے ممالک کے، ان کے پاس بھی جاتے تھے، پاکستان کے حکمرانوں کے پاس بھی جاتے تھے، سیاستدانوں کے پاس بھی جاتے تھے، اور ان سے اپیل کرتے تھے کہ ان کو وہاں سے یہاں لا کے آباد کیا جائے، اس لیے کہ وہ پاکستانی ہیں، اور ان کا حق اس طرح سے بنتا ہے کہ جنگی قیدی جو فوجی تھے وہ انڈیا کے قید میں تھے، ان کو لانے کے لیے جدوجہد ہو رہی تھی۔ تو ہم نے یہ باور کرایا کہ یہ بھی جنگی قیدی ہیں، یہ نظریات کی جنگ لڑ رہے تھے، یہ پاکستان سے محبت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس لیے ہم نے بہت کوشش کی، لیکن ہمارے ساتھ صورتحال بہجت یہ تھی کہ ہم خود بے سر و سامان تھے، ہمیں اپنے مستقبل کا بھی پتہ نہیں تھا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ہمارے والدین زندہ ہیں یا نہیں، مگر اس کے باوجود ہم نے بے سر و سامانی کے حالت میں بہت جدوجہد کی، بہت کوششیں کی، مگر کس حد تک کامیابی ہوئی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یا جو لوگ وہاں سے منتقل ہو کے آئے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ناظرین شاید اس مسئلے کی پوری تاریخ جانتے بھی نہیں، تو جی نظام صاحب آپ ہی بتائیے ان کو کہ بنگلہ دیش کے کیمپوں میں رہنے والے یہ لوگ کون ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ان کا مسئلہ آج تک حل کیوں نہیں ہو سکا؟ بات تو ہم ظاہر ہے کہ جی اسی کے بارے میں کرتے رہے ہیں، لیکن بالکل پھر بھی جی کچھ مختصراً بالکل اس کا وضاحت کر دیجیے ذرا سننے والوں کے لیے، جی جی آپ بہتر بالکل کریں جی۔ جی بجت یہ اس سلسلے میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کی وساطت سے ناظرین کو، یہ جو لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ 1947 میں انڈیا کے مائنورٹی پروونسز سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان گئے تھے۔ اور یہ بیک گراؤنڈ بھی میں بتا دوں کہ 1947 سے پہلے 1946 میں وہاں پہ قائد اعظم نے ڈائریکٹ ایکشن کی کال دی تھی، اور مسلمانوں نے لبیک کہا تھا، اور اس میں بہار اور بنگال کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا، اور ہندوؤں کو اس بات کا قلق تھا کہ انہوں نے قائد اعظم کے کال پہ یہ ڈائریکٹ ایکشن کے لیے ریلی نکالی، جلوس نکالے اور احتجاج کیے، لہٰذا ان کو یہ سبق دیا گیا کہ بہار میں کوئی ایسا رائٹ ہوا، کمیونل رائٹ، کہ اس میں کوئی 30 سے 40 ہزار لوگ مار دیے گئے مسلمان، اور اس میں عورتوں نے عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگ لگا دی، اور جس وقت گاندھی اور قائد اعظم اور حتیٰ کہ سہروردی یہ سب ان علاقوں کے دورے کرنے گئے تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لاشیں جو ہیں عورتوں کی لاشوں سے کنویں بھرے ہوئے تھے، اور اسی وقت قائد اعظم نے اس کی ایک رپورٹ تیار کروائی اور وہ وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دیا، اور جس کی وجہ سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی یہ کہا کہ ہاں اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دو ملک بنے، ایک نہیں۔ اور اس کے بعد 1947 میں جب پاکستان بنا تو مشرقی پاکستان میں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہاں پہ ریلوے کا نظام چلانے والا کوئی نہیں تھا، کارخانے بنائے جاتے تو اس میں کام کرنے والا کوئی اسکلڈ نہیں تھا، تو قائد اعظم نے ان لوگوں سے اپیل کی کہ وہ آپٹ کریں پاکستان کو اور آ کے یہ نظام حکومت چلائیں۔ تو اس میں بہار کے لوگ، یو پی کے لوگ، اور دوسرے جیسے مرشد آباد، بنگال، کلکتہ، یہاں کے لوگوں نے آپٹ کیا، اور میرے اندازے کے مطابق جو میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ اس وقت تقریباً 2 لاکھ کے قریب مسلمان، نہیں سوری 20 لاکھ، 2 ملین، 20 لاکھ کے قریب مسلمان وہ بہار، یو پی، سی پی سے آئے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی 10 لاکھ کے قریب مرشد آباد، آسام، تریپورہ سے آئے تھے، یہ وہاں آئے تھے۔ اچھا، مرشد آباد، تریپورہ، آسام کے لوگ بنگلہ بولتے تھے، لہٰذا وہ تو وہاں ضم ہو گئے، اور کچھ عرصوں کے بعد 5 برس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ یہیں رہتے تھے یا وہاں سے آئے، مگر جو دوسری جگہوں سے آئے تھے جیسے کہ بہار، یو پی، سی پی، وہاں سے جو جی لوگ آئے تھے ان کی زبان ظاہر ہے کہ وہ اردو تھی، اور وہ پاکستان کے لیے لٹ پٹ کر آئے تھے، لہٰذا ان کا جذباتی لگاؤ پاکستان سے تھا،
جب علیحدگی کی تحریک چلی وہاں پہ تو انہوں نے ان علیحدگی کی تحریک کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ یہی آخر وقت تک چاہتے رہے کہ پاکستان متحد رہے، اور وہ یہ اسی لیے بنگالیوں کو ان سے پرخاش بھی ہوئی کہ یہ ہماری آزادی کی جدوجہد میں شریک نہیں ہے۔ پھر جب مارچ میں، جب 1 مارچ کو اسمبلی کا پسپونمنٹ کا اعلان ہوا وہاں پہ کہ وہ نہیں ہوگی، اجلاس نہیں ہوگا، ابھی بعد منسوخ کیا جاتا ہے، تو بنگالی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا، اور ان کے سامنے ظاہر ہے نہ مغربی پاکستان تھا نہ کوئی تھا، ان کے سامنے یہی ایک غیر بنگالی تھے کہ جو پاکستان کے متحدہ پاکستان کے حامی تھے، لہذا انہوں نے ان پر غصہ نکالنا شروع کیا، ان کے گھروں کو آگ لگایا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، اور 24 مارچ تک، 1 مارچ سے 24 مارچ تک یہ قتل عام کا سلسلہ جاری رہا، اور اس وقت تک پاکستان کی جو فوج ہے وہ کنٹونمنٹ میں بند تھی، اس کو اجازت نہیں تھی کہ باہر نکل کے کنٹرول کریں یا ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں، اور اس دوران پورے مشرقی پاکستان میں قتل عام ہوتا رہا، اور اندازے کے مطابق کوئی 5-6 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا۔ تو جب یہ ڈھاکہ فال ہو گیا تو اب مکتی بانی کے جو لوگ مشرقی پاکستان سے چلے گئے تھے انڈیا، وہاں انہوں نے جو گوریلا کارروائی کی پاکستان فوج کے خلاف، وہ آ گئے، اور اب ان کو بالکل آزادی مل گئی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو جتنے بچے کچے یہ غیر بنگالی ہیں جن کو ہم بہاری کہہ کے الگ کر دیتے ہیں، ان کا پھر سے قتل عام شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک ایسا پس منظر ہے جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر، قانونی طور پر ان لوگوں کا وہاں سے پاکستان منتقل ہونا لازمی بنتا ہے۔ نظامی صاحب، بہت سیدھا اور بہت تکلیف دہ سوال جس سے میں نے آغاز بھی کیا تھا کہ کیا پاکستان نے ان لوگوں کو بھلا دیا ہے جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا؟ آپ کوئی نصف صدی سے زیادہ عرصے سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں، حکومتیں بدل گئی ہیں، حکمران بدلے ہیں، فوجی اور جمہوریت بار آئے ہیں، آپ کے خیال میں اس مسئلے کے حل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا رہی ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ جب 1972 سے یہ سلسلہ چلا کہ جنگی قیدیوں کو لانا ہے، اس وقت پرائم جی، منسٹر ذوالفقار علی بھٹو ایکٹیو تھے اور وہ ہندوستان سے نیگوشیٹ کر رہے تھے، تو 1973 میں پنڈی گیا ہوا تھا اسی سلسلے میں، اور وہاں میری ملاقات ہوئی تھی عزیز احمد صاحب سے، جو کہ سیکریٹری خارجہ تھے، اور اس وقت وزیر جی، خارجہ شاید کوئی نہیں تھا، وہی سیکریٹری خارجہ تھے، بعد میں وہ وزیر خارجہ بنے۔ وہ شملہ جا رہے تھے مذاکرات کرنے انڈیا سے، اور ہم ان سے ملے تھے، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیے جہاں آپ جنگی قیدیوں کی بات کریں، وہاں ان نان بنگالیز کی بھی بات کریں جو کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کا اتنا قتل عام ہوا ہے۔ تو عزیز احمد صاحب نے مجھ سے یہ کہا بہجت کہ آپ انڈیا کی زبان بول رہے ہیں، یہ ان کا جملہ تھا مجھ سے، کہ اس وقت میں جا رہا ہوں اپنے فوجیوں کو چھوڑانے کے لیے، آپ ان نان بنگالیز کی بات لے کر آ گئے ہیں ہمارے پاس، ابھی تو میں صرف جنگی قیدیوں کی بات کروں گا، کسی کی بات نہیں کروں گا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو اندازہ ہو کہ بیوروکریسی بگننگ سے ہی اس کے خلاف تھی کہ وہاں سے لوگوں کو یہاں لایا جائے، اور بعد میں پھر جب معاہدہ ہوا تھا انڈیا سے پاکستان کا، اس میں بنگلہ دیش کی حکومت بھی موجود تھی، اور تینوں ممالک کے وفود وہاں بیٹھے تھے، اور اس میں گفتگو ہوئی کہ بھئی جنگی قیدی یہاں سے چلے جائیں گے انڈیا سے، اور جو بنگالی وہاں مغربی پاکستان میں بیٹھے ہیں یعنی پاکستان میں، وہ بنگلہ دیش چلے جائیں گے۔ جب یہ بات ہو گئی تو انڈیا نے اور بنگلہ دیش نے کہا کہ ان بہاریوں کا کیا ہوگا جو آپ کے لوگ ہیں، ان کو آپ لے جائیں۔ تو یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ عزیز احمد نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ لوگ ہجرت کر کے مشرقی پاکستان آئے تھے، اس سرزمین پہ آئے تھے، لہٰذا وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، وہ بنگلہ دیش کے شہری ہیں، آپ ان کو وہیں رکھیں۔ یعنی اتنی بڑی بات، اور یہ مجھے یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ منظر عام پر تو نہیں آئیں، مگر اس وقت کے عبدالستار صاحب ڈی جی ساؤتھ فارن ایشیا، فارن منسٹری میں ساؤتھ ایشیا کے ڈی جی تھے، اور بعد میں جی، وہ سیکریٹری خارجہ بنے، وزیر خارجہ بھی بنے، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا، بعد میں بھٹو صاحب نے انٹروین کیا، اور یہ مذاکرات طے پائے
کہ جو نان بنگالیز ہیں ان کے سبسٹینشیل نمبر نان بنگالیز کو ہم ریپیٹریٹ کریں گے، اور اکارڈنگ ٹو 4 کیٹیگریز، اور وہ کیٹیگریز بھی پاکستان نے بنائی۔ پہلی کیٹیگری ویسٹ پاکستانی ڈومیسائلڈ۔ اب آپ سوچئے کہ ویسٹ پاکستانی ڈومیسائل میں تو یہ بیچارے آتے ہی نہیں تھے، یہ تو وہیں رہتے تھے۔ دوسرا ڈیوائیڈڈ فیملیز۔ ڈیوائیڈڈ فیملیز کا ڈیفینیشن انہوں نے یورپی ڈیفینیشن رکھا تھا، یعنی اگر بیوی وہاں ہے اور میاں وہاں ہے یا وائس ورثہ تو وہ ڈیوائیڈڈ فیملی ہوگی۔ ہمارے 4 بھائی، ہم 4 رہتے تھے پاکستان میں، والدین وہاں تھے، ہماری ڈیوائیڈڈ فیملی نہیں تھی۔ نمبر یہی میرا 3، جی، تو یہ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد نمبر 3 انہوں نے رکھا تھا کہ ہارڈ شپ کیٹیگری۔ ہارڈ شپ کیٹیگری میں ان کا ڈسکریشن تھا کہ یہ کس کو لیتے ہیں اور کس کو نہیں لیتے ہیں۔ تو اس قسم کی قدغنیں لگائی گئیں، اور جب یہاں سے پاکستان سے 300 350 بنگالی ایک طیارے میں بیٹھ کے جاتے تھے، اور ہم جا کے ساری رات ایئرپورٹ کے چھتوں پہ بیٹھے ہوتے تھے کہ وہاں سے لوگ آئیں گے اسی جہاز پہ تبادلے میں، تو وہاں سے کوئی جہاز پہ کسی پہ 30، کسی پہ 35، کبھی کسی پہ 40، اور وہاں سے کراچی سے ہم بھاگ کے جاتے تھے پنڈی، اور کیبنٹ ڈویژن کا جو ریپیٹریشن ونگ تھا اس کے جو سربراہ تھے وہ کرنل نواز تھے، مجھے آج تک نام بھی یاد ہے۔ ہم جا کے ان سے لڑتے تھے، اور وہ ہم سے جھوٹ کہتے تھے کہ وہاں لوگ ٹریس نہیں ہو رہے ہیں اس لیے نہیں لائے۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی۔ انہوں نے اس طرح سے کیا کہ وہ ایئر لفٹنگ جو یونیو کی تھی، ایئر لفٹنگ وہ بند ہو گئی، بنگالی سارے کے سارے چلے گئے، اور اب انہوں نے وہاں پہ جو رہ گئے تھے لوگ ان کو چھوڑ دیا۔ یہ رکاوٹ سب سے بڑی بنیاد۔ تو نظامی صاحب، یہ جو کیمپ ہیں ان میں اب جو رہنے والی نسلیں ہیں وہ جوان ہو چکی ہیں، اور جی جس نے 1971 دیکھا ہی نہیں، ایک ایسی نسل بھی ہے جس نے بالکل 1971 بھی نہیں، اس نسل نہیں کی دیکھا۔ شناخت کیا ہے؟ کیا وہ خود کو پاکستانی سمجھتے ہیں، بنگلہ دیشی سمجھتے ہیں، یا ایک ایسی نسل جسے تاریخ نہیں بھلا دیا ہے؟ کس طرح سے دیکھتے یہ ہیں ان کیمپوں میں رہنے والے یہ لوگ، نوجوان جو اب وہاں پلے بڑے ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے بہجت، اور یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ ایک ایسی نسل ہے کہ جو کیمپوں میں ہی پیدا ہوئی ہے، اور اس کو تاریخ کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد سے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ یہ اسکول نہیں جا سکتے تھے، ان کے اپنے علاقوں میں کوئی اسکول اس لیے نہیں تھا کہ یہ تو کیمپوں میں زندگی گزار رہے تھے، عارضی زندگی گزار رہے تھے کہ پتہ نہیں ان کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا۔ پھر یہ کہ ان کے والدین کے پاس تو بدن پر جو ایک کپڑا تھا وہی رہ گیا تھا، اور وہ جس حال میں رہ رہے تھے وہ تصویریں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ان کا کیا حال تھا، تو وہ پڑھا بھی نہیں سکے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ ایک نسل ایسی ہے جو جوان ہی نہیں بلکہ عمر رسیدہ ہو چکی ہے، اور اس کو الف بے بھی نہیں آتا، اے بی سی ڈی بھی نہیں آتی۔ تو ایسی صورت میں ان کو تو حقائق کا پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں جو وہاں کا میڈیا ہر سال بتاتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے آ کے یہاں ہماری نسل کشی کی، اور ان کا ساتھ یہاں کے ان نان بنگالیز نے دیا ہے، اور ان کو ہماری نسلوں کو تباہ کرنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ تو ان کی یہ نسل جو ہے جو بغیر بنگالیوں کی ہے کیمپوں میں، وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ شاید یہی سچ ہوگا۔ اور جب میں اپنے پروگرام کرتا ہوں اور میں وہاں پہ، اب ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی ہو گئی، لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ میری بات کا یقین نہیں کرتے ہیں، کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان کا ایک ایجنٹ ہوں، اور جو میں ایسی باتیں پھیلا رہا ہوں، ان حقائق کا ان کو علم نہیں ہے۔ اور بجد میں یہ بات کہتا چلوں آپ کے سامنے کہ یہ بات کہی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں یہ نیریٹو مشہور ہے کہ پاکستان نے ان کی نسل کشی کی، 30 لاکھ بنگالیوں کا قتل عام کیا گیا، اور 3 لاکھ عورتوں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ بالکل ایک متھ ہے، ایک جھوٹی کہانی ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ 1 مارچ سے 24 مارچ تک پاکستان کی فوج تو کینٹونمنٹ میں بند تھی، آخر کس نے بنگالیوں کا قتل عام کیا؟ اور باہر تو قتل عام ہو رہا تھا ان نان بنگالیز کا۔ اور 24 مارچ کے بعد جب 25 مارچ کو آرمی آپریشن ہوا ہے، تو سارے کے سارے ریبیلینز بھاگ کے انڈیا چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، یعنی عوامی لیگ کے رہنماؤں میں
سوائے شیخ مجیب الرحمان اور کمال حسین کے کوئی نہیں وہاں تھا، سب کے سب جا چکے تھے۔ اور ایسٹ پاکستان رائفلز، ایسٹ بنگال ریجیمنٹ، جو بنگالیوں کی 75% اس میں تعداد تھی، وہ سب اسلحے لوٹ کر کے اور مارتے ہوئے جا رہے تھے بارڈر کے علاقوں میں ان نان بنگالیز کو، اور زیادہ تر لوگ بھاگ چکے تھے یہاں سے۔ تو پاکستان کی جب آرمی جاتی تھی ان علاقوں میں جہاں کہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہاں مکتی باہنی والے چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں، تو وہ خالی خالی جھوپڑیوں کو آگ لگاتے تھے اور ان کو کوئی ریبیلین نہیں ملا تھا۔ میمن سنگھ کا علاقہ 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہے ڈھاکے سے۔ جب وہ وہاں گئے پاکستان آرمی، یہ کتابیں آ چکی ہیں اب، اس میں شرمیلا بوس کی کتاب بھی ہے کہ میمن سنگھ کے مسجدوں میں جب گئے تو وہاں جن لوگوں نے پناہ لیا تھا ان کو وہیں مار دیا گیا، اور 8 انچ کی خون کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ یہ پاکستان آرمی نے ان کو دیکھا، اور ان کے علاقوں میں لوگ لاشیں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور کوئی بنگالی ان کو نہیں ملا۔ تو آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی تاریخ میں، کوئی ریکارڈ میں کوئی ایسی چیز تو دکھائے کہ جہاں سے پتہ چلے کہ بنگالیوں کی نسل کشی ہوئی ہے۔ نظام صاحب، آپ فرینڈز آف ہیومینٹی کے بانی اراکین میں سے ہیں اور سیکرٹری جنرل بھی ہیں، اس کے علاوہ اوبیٹ ہیلپرز کے ساتھ بھی کی ایڈوائزری کونسل سے آپ کی وابستگی ہے۔ آپ کے خیال میں تعلیم اور انسانی خدمت ان کیمپوں میں رہنے والے نئی نسل جس کی ہم بات کر رہے تھے، ان کی زندگیوں کو کس حد تک بدل سکتی ہے یا بدل سکی ہے آپ کی ان کوششوں کے بعد؟ جی بہجت، بہت اچھا سوال ہے یہ بھی، اس لیے کہ وہاں آپ کو پتہ ہے 50 برس گزر گئے اور ان کے لیے تعلیم کا فقدان تھا، ان کے لیے پانی کا مسئلہ ابھی تک مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اور ہائیجین کا مسئلہ وہ بہت ایکیوٹ مسئلہ ہے۔ تو جب موومنٹ چلا رہے تھے پاکستان ریپیٹریشن کونسل، اور اس سے پہلے اس پاکستان اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی، وہ ہمارا جو ایم تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو وہاں سے ریپیٹریٹ کیا جائے۔ جب میں یہاں امریکہ آیا تو میں نے پی آر سی کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کیا، یہاں سے لوگ میرے ساتھ جڑے، اور انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ بھائی ہم کب تک صرف اویئرنیس ہی پھیلاتے رہیں گے، ان کے جو حالات ہیں ان کے حالات کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پھر انوار خان جو سی ای او بیٹھ کے ہیں، وہ میرے دوست ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، وہ اور میں دونوں بنگلہ دیش گئے تھے۔ وہاں میں نے ایک کیمپ میں دیکھا ایک اسکول جو بیٹھ کے تحت چل رہا تھا کہ صرف چھت تھی اور دیواریں نہیں تھیں، اور فرش پہ بیٹھ کے بچے پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے انوار سے کہا کہ کیوں نہ ان کو اسکول، باقاعدہ اسکول بنایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسکول ہم نے تو بنائے ہیں بہت سے شہروں میں، مگر اب ہمارے بس سے باہر ہے کہ اتنا کچھ ہم نہیں کر سکتے، تو وائی ناٹ فرینڈز آف ہیومینٹی۔ تو میں فرینڈز آف ہیومینٹی میں نے بنائی تھی، اور اس میں لوگ شامل ہوئے تھے یہاں پہ۔ تو ہم نے آ کے بورڈ میں اپنی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے ہمارا فوکس ہونا چاہیے ایجوکیشن اور کلین واٹر، اور تو وہاں سے ہم نے کام شروع کیا۔ اور اب 2018 سے 2000 شاید 2014 سے ہم نے وہاں اسکول بنائے، 2 چھوٹے اسکول بنائے 100 بچوں پر مشتمل۔ آج 7 پرائمری اسکول ہیں، 7 پرائمری اسکول ہیں، ایک ہائی اسکول ہے، ایک ٹیچرز ٹریننگ اسکول ہے، ایک کمپیوٹر ٹریننگ اسکول ہے، اور یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس سے اب آپ سوچیں کہ 2014 سے اب بچے میٹرک بھی پاس کر چکے ہیں، اور اس میں بہت سے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ان کو ہم پروفیشنل ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں۔ اسی طرح اوبیٹ ہیلپرز چونکہ فرینڈز آف ہیومینٹی سے پہلے سے کام کر رہی ہے، لہذا اس کے بچے بھی نکل رہے ہیں اور ان کی زندگی میں ایک فرق آ رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارا ایک اصول رہا ہے، ہم نے ایک اپنا بنایا ہوا ہے ایک بیس، کہ فرینڈز آف ہیومینٹی نے شروع میں بنا دیا تھا کہ ہم صرف اس میں کیمپ کے ہی بچوں کو لیں گے، اس لیے کہ ہمارا موٹو یہی ہے کہ ان کو آگے لایا جائے، وہ جو پیچھے رہ جی، گئے ہیں۔ اور رائٹ، جو ٹیچر ہیں ان کو بھی ہم نے اسی کمیونٹی سے لینا شروع کیا ہے۔ زیادہ تر لڑکیاں ہیں، لڑکے تو پڑھ نہیں اچھا، سکے، لڑکیاں کچھ نہ کچھ کر کے پڑھ لیا ہے۔ تو لڑکیوں کو ہم نے ہائر کیا ایز اے ٹیچر، اور آج بھی 95% ٹیچر لڑکیاں ہیں، وہ اپنے گھر کو بھی چلاتی ہیں۔ بہت سی لڑکیاں بہت ایسی ہیں جو کہ کیمپ سے نکل کے باہر بھی رہنے لگی ہیں، کرائے پہ لے کے مکان، ان کی اب ایسی ارے واہ! حالت ہو گئی ہے۔ تو یہ بالکل آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پانی کے حوالے سے جو میں بات کروں، کہ میں جب وہاں گیا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ 2012 میں ایک وبا پھیلی تھی پانی کی وجہ سے، اور اس میں 1500 بچے صرف چٹاگانگ کے کیمپ سے مر گئے تھے۔
تو ہم نے پانی کے لیے سلسلہ شروع کیا فرینڈز آف ہیومینٹی کے. ابھی کم از کم ڈھاکے میں جتنے کیمپس ہیں سب میں ہم نے الیکٹرک ڈیپ ٹیوب ویل بنایا ہوا ہے, اوور ہیڈ ٹینکی ہے, اور ان کو 24 گھنٹے صاف پانی ملتا ہے. اور جبکہ وہاں پہ بنگلہ دیش میں اکثر پانی کی قلت ہوتی ہے, تو کیمپ سے باہر بنگالی جو رہتے ہیں وہ بھی آ کے پانی لے جایا کرتے ہیں. تو فرق تو پڑا ہے, اور فرق اسی طرح پڑے گا, اس لیے کہ بجت بات یہ ہے کہ وہ چاہے بنگلہ دیش میں رہیں, چاہے پاکستان آ جائیں, چاہے دنیا کے کہیں کسی کونے میں جائیں, اگر تعلیم نہیں ہوگی تو وہ ایک کیمپ سے نکل کے دوسرے کیمپ ہی جائیں گے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا نظام صاحب یہ بتائیے, اتنی طویل جدوجہد ہے آپ کی, اس کے دوران کوئی ایسا شخص, کوئی خاندان, کوئی بچہ یا کوئی ایسا واقعہ جسے آپ آج تک نہیں بھلا سکے اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے جی ایسے تو بے شمار واقعات ہیں کہ جن کا بیان کرنا چاہیے اور اس کو کسی طرح رقم بھی کرنا چاہیے. ایسی ہیں؟ جی میں جب گیا تھا وہاں پہ, تو میں نے ایک ٹیچر ہمارے اسکول کی تھی, لڑکی تھی, اور جب ہم جاتے تھے تو اکثر ان کے ساتھ ہم انٹرٹینمنٹ بھی کیا کرتے تھے. یعنی اسکول کے آفٹر اسکول ہم بیٹھا کرتے تھے, تمام ٹیچرز آتی تھیں, وہ کوئی اپنے ساتھ کھانے لے کے آ رہا ہے, کوئی وہیں پہ کچھ بنا رہا ہے, تو ایسے میں ہم ان سے پوچھتے تھے, سب سے بات کرتے تھے. تو ہمیں پتہ چلا ایک لڑکی ایسی بھی تھی کہ جس کے والدین نہیں تھے, اور وہ اپنے بھائی اور بھاوج کے ساتھ رہتے تھے, جو خود بھی بہت ہی معاشی ابتری کی حالت میں تھے. تو مجھے پتہ یہ چلا کہ یہ لڑکی جو تنخواہ لیتی ہے وہ آدھی تنخواہ اپنے بھائی بھاوج کو دیتی ہے اپنی گزر بسر کے لیے, اور اس کے والدہ اس کی اس وقت انتقال ہو گیا تھا جب وہ پیدا ہوئی تھی, اور اس کے والد جو تھے انہوں نے دوسری شادی کر کے دوسرے شہر میں چلے گئے تھے, تو والدین کی شکل اس نے نہیں دیکھی. تو میں نے اس سے کہا کہ آج کے بعد میں تمہارا والد ہوں, اور اب اس کی شادی بھی ہو گئی ہے, وہ کیمپ سے باہر رہ رہی ہے. تو اس طرح واہ. کی بے شمار مثالیں ہیں, بے شمار مثالیں ہیں. نظام صاحب آپ کی صحافتی زندگی کی بھی بات ہو جائے. ماشاءاللہ بڑا ورسٹائل ہے آپ کی زندگی کا جب کینوس ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ میرا نظامی صاحب سے بہت پرانا تعارف ہے, اور میں ان کی ہمیشہ ممنون رہی ہوں کہ میرے بہت سارے پروگراموں میں انہوں نے میرا ساتھ دیا, اور اس وجہ سے ہر پروگرام کے بعد ان کی ایک نئے سرے سے نیا احترام, نئی ان کی عزت میرے دل میں پیدا ہوئی کہ کتنے کام ہیں جو نظامی صاحب بالکل بے لوث ہو کر کرتے ہیں. تو نظام صاحب آپ نے صحافی کی حیثیت سے مدیر, کالم نگار اور مصنف کتابیں بھی لکھی, یہ تعلق کیسے شروع ہوا؟ اب یہ بتائیے, پہلے یہ بتائیے پھر ایک جی اور سوال بالکل, پوچھ. بالکل صحیح بات آپ نے کہی. اصل میں جب میں طالب علم تھا اور ڈھاکے میں تھا, تو ایک تو وہاں کے جو سیاسی حالات تھے اس کا اثر میرے دماغ پہ بہت تھا, میرے ذہن پہ, اور جی میں سیاست کو سمجھنے لگا تھا. بلکہ میں یہ جملہ اکثر کہتا ہوں کہ مشرقی پاکستان میں پیدا ہونے والا بچہ ماں کی پیٹ سے سیاست سیکھ کے پیدا ہوتا ہے. تو میں نے وہاں کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا, اور شیخ مجیب الرحمن, شیخ کمال کا بیٹا اکثر ہماری کالج میں آتا تھا, میری اس سے سلیک تھی, وہ ریلیوں میں لے جاتا تھا, میں بھی کبھی کبھی جاتا تھا, اس کے ساتھ جانا پڑتا تھا. تو ایک تو سیاسی, اور میرے گھر میں اخبارات آیا کرتے تھے مغربی پاکستان کے, جنگ اور جسارت اور دوسری اخبارات اور رسائل والد لے کے آتے تھے. میری والدہ بھی بہت پڑھتی تھیں اخبارات, تو میں اس وقت سے اخبار پڑھنے لگا, تو مجھے سیاست کی سمجھ آنے لگی, اور میں وہیں سے کچھ کبھی کبھی ایک آرٹیکل لکھ کر کے مغربی پاکستان کے اخبار میں بھی بھیجتا تھا کہ وہ چھپ جائے. کبھی چھپ جاتا تھا, کبھی نہیں چھپتا تھا, اور اس میں کریکشن کے بعد چھپتا تھا. جب میں مغربی پاکستان آیا تو یہاں پہ پھر میں نے دیکھا کہ یہاں بھی سیاست عروج پہ ہے, 70 کے انتخابات ہونے والے تھے, اس کو بھی میں نے بہت قریب سے دیکھا. اور جلسوں میں جانے کی عادت میرے والد نے ڈالی تھی, وہ اکثر بھاشانی کے جلسے میں, شیخ مجیب کے جلسے میں مجھے لے کے جایا کرتے تھے. تو یہاں بھی اچھا. وہ نام, جی وہ جو نام ہم نے بڑے بڑے سنے تھے, نواب زادہ نصر اللہ خان اور ممتاز دولتانہ, بھٹو صاحب تو بعد میں آئے, تو ان کے جلسے جب ہوا کرتے تھے تو میں اکیلے ہی وہاں سے چلا جایا کرتا تھا کراچی میں, اور وہ بھی اچھا. دیکھتا تھا. پھر میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا پولیٹیکل سائنس میں, اور میں نے خود لیا تھا, حالانکہ والدین تو چاہتے تھے کہ میں انجینئرنگ کروں یا لاء کروں, مگر میرا رجحان اس وقت سے ہی اسی سیاست کی طرف تھا.
تو میں پولیٹیکل سائنس میں چلا گیا، اور وہاں ہمارے ایک استاد تھے جو مجھے بہت عزیز رکھتے تھے، ڈاکٹر منظور الدین احمد، وہ بعد میں اچھا وائس چانسلر بھی بنے کراچی یونیورسٹی کے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ کلاس میں مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، سبھی سے پوچھ رہے تھے، مجھ سے زیادہ پوچھا کہ میں چونکہ سیاست پہ لکھتا بھی تھا، انہوں نے پوچھا کہ تم سیاست کو کیسے سمجھتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں رہنماؤں کے بیانات پڑھتا ہوں، ان کی تقاریر سنتا ہوں اور اخبار میں پڑھتا ہوں، تو اس طرح میں سمجھتا ہوں سیاست۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سیاست نہیں ہے، سیاست یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں کے بیانات ضرور پڑھیں، تقریریں بھی سنیں، اور اس میں سے تلاش کریں کہ وہ چھپا کیا رہا ہے، اینڈ دیٹ از پالیٹکس۔ تو اس کے بعد سے یہ ایک جملے نے میری سوچ کا بدل دیا دھارا، کہ میں اب دیکھتا ہوں آج یہاں بیٹھ کے بھی کہ صدر ٹرمپ نے آج اگر یہ کہا ہے تو اس کے پیچھے وہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس نے ان سے یہ کہلوا دیا ہے۔ تو اس طرح میں پھر یہ کہ جب کراچی آیا تو یہاں میرے بڑے بھائی، مجھ سے بڑے بھائی تھے، وہ ایک میگزین نکالا کرتے تھے، اور اس کا انہوں نے مجھے کہا کہ چونکہ دیکھتے تھے کہ مجھے لکھنا آتا ہے، میں بولتا بھی ہوں، تو انہوں نے مجھے اس کا مدیر بنایا، اور میں نے پھر اس کے اداریے بھی لکھنے شروع کیے، پھر وقتاً فوقتاً اخبارات میں کالم بھی لکھتا رہا۔ پھر میں نے پڑھا کہیں پہ کہ سر ونسٹن چرچل وہ بعد میں پرائم منسٹر بنے، پہلے وہ کالمسٹ تھے، بلکہ ویلاگ لکھتے تھے، اور اس کے بعد وہ کالم نگار بنے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں بھی یہیں سے شروع کروں، اور میرے نظر میں یہ بات تھی کہ کالم نگاری میں آپ کسی کا سپورٹ یا کسی کو اپوز نہیں کرتے، آپ تجزیہ کرتے ہیں، آپ نیگیٹو باتیں پازیٹیو باتیں بتاتے ہیں، اس پہ بات چھوڑ دیتے ہیں اپنے پڑھنے والوں پر کہ وہ اس میں سے کیا نتیجہ نکالتا ہے۔ تو اس طرح سے میں راغب ہوا، تو کئی رسالوں کا میں مدیر بھی رہا، اور اخبارات میں بھی لکھنے لگا، پاکستان کے بھی کئی اخبارات میں لکھا میں نے، اور اب میں یہ ویلاگ کرتا ہوں جس کا ذکر آپ نے کیا ہے۔ نظام صاحب، ایک سوال آپ سے کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب جی 2009 میں شائع ہوئی، نیرنگی سیاست دورہ، جی اسے بڑی پسندائی ملی تھی۔ یہ کتاب لکھنے کی جی ضرورت کیوں محسوس بھلا، اور آج تقریباً 2 دہائیوں کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست مزید نیرنگیوں کا شکار ہو چکی ہے کیا؟ بہجت، یہ سب سے پہلا سوال آپ کا بہت وہ بھی دلچسپ ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میرے دل میں خیال کیسے آیا کتاب لکھنے کا۔ میرے جی بڑے بھائی جو مرحوم ہیں، وہ ان کی کئی کتابیں آ چکی تھیں، تصوف پہ زیادہ لکھتے تھے، پھر انہوں نے میری مشورے پہ اور میری درخواست پہ تاریخ پہ بھی کتاب لکھی، 2 کتابیں لکھی انہوں نے جو شائع بھی ہوئیں، جس کو شائع جی کرنے میں میرا بھی حصہ ہے بہت بڑا۔ تو جی وہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم یہ کالم لکھتے ہو، یہ تو بیکار ہے۔ تو میں کہتا تھا یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کالم لکھنا بیکار ہے؟ کہتے ہیں دیکھو اخبار میں چھپتا ہے، اس کو لوگ پڑھتے ہیں اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، پھر کوئی یاد بھی نہیں رہتا۔ تو میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو کتاب لکھو، اس لیے کہ کتاب جو ہے وہ تمہارے بعد بھی زندہ رہے گی، اور تمہاری یاد بھی دلائے گی، اور تمہاری کہی ہوئی باتیں، لکھی ہوئی باتیں لوگ پڑھتے رہیں گے۔ تو میں نے سوچا دل میں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، کتاب لکھنا۔ تو میرے ذہن میں ایک بات اچانک یاد آئی کہ میں اتنے دنوں سے کالم لکھ رہا ہوں، کیوں نہیں ان میں سے اس خاص خاص کالم کو جمع کیا جائے، مرتب کر کے اس کو چھپوا لیا جائے۔ اور یہ جو صحیح، میری کتاب کا آپ نے ذکر کیا، نیرنگی سیاست دورہ، وہ ان ہاں جی، کالموں کا مجموعہ ہے، اور وہ ظاہر ہے۔ اچھا لیکن میں دیکھتا ہوں بہجت کہ میں نے سیاست پہ جو کچھ لکھا آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے، آپ یقین کیجئے حالات گھوم پھر کے پھر وہیں آ جاتے ہیں، اور اکثر میں اپنے کالموں کو ابھی بھی پوسٹ کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت حالات ایسے تھے، آج ایسے ہی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو وہ پاکستان کی جو سیاست ہے یا ورلڈ پالیٹکس بھی، میں تو سب پہ لکھتا ہوں، سب میں جی گھوم پھر کر کے وہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو اس لیے جی، وہ صرف وہی، تو جی جی، بالکل تو صحیح ہے کہ یہ نام بدل دیے جائیں، چہرے بدل دیے جائیں، حالات و واقعات بالکل وہیں کے وہیں ہیں۔ میں بالکل، بلکہ سمجھتی ہوں اس میں بات کو۔ آپ کا ایک پروگرام تھا ریڈیو پہ، تو وہ میں ایک دن ایسے ہی میرے پاس آ گیا، اور وہ میں نے اس کو سننا شروع کیا، تو میں نے کہا کہ یہ حالات اگر بہجت آج اس کو کریں پروگرام کو، تو یہی باتیں آج بھی ہوں گی۔
وہ میں جی اپنے جنرل صاحب طلعت صاحب جی سے میں طلعت کہا حسین. کرتی تھی ہوں. کہ سر وہ پوچھتے تھے بی بی آج کے سوال، تو میں کہتی تھی وہی میرے پرانے سوال، وہی آپ کے پرانے جواب. تو تو یہ سارا سلسلہ چلتا تھا، اور وہ مانتے تھے اس بات کو کہ واقعی پیچھے کی چیزیں اٹھا کے میں دیکھ لوں تو نام اور جگہیں تبدیل کر دیں، چہرے تبدیل کر دیں، تو باقی صورتحال بالکل. وہیں کی وہیں ہے. چلے پاکستان کے بارے میں سوال کرتے ہیں جی. کہ پاکستان کی صحافت آج کہاں ہے؟ پاکستان کی صحافت میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو بہت آگے جا چکی ہے، لیکن اگر اس کے معیار کو پرکھا جائے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس پر جو گمان ہوتا ہے وہ انڈیا کی صحافت کی چھاپ لگتی ہے مجھے. یعنی الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، اس کی زبان یا بدل گئی ہے. یعنی وہ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا ماننا یہ ہے. اردو میں کہیں ایسا جملہ آپ کو نہیں ملے گا. جملہ میرا کہنا یہ بہت ہے، میرا سمجھنا یہ ہے. مگر یہ سمجھنا ہے وہی. یہ جملے جی انڈین میڈیا میں ضرور سنتا ہوں. اور اسی طرح سے جو وہ نیوز پڑھتے ہیں یا ٹاک شوز میں باتیں ہوتی ہیں، ان کو کوئی درست کرنے والا نہیں ہوتا. اور جتنے ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جن کو تاریخ کا علم ہے، پاکستان کی تاریخ کا بھی. یعنی بعض لوگ اگر بعض سیاستداں اگر ذکر کرتے ہیں آج سے 1970 کا یا 1980 کے کسی بات کا پولیٹیکل بات کا، تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ان اینکر صاحبان کو کہ ایسا بھی ہوا تھا. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ جس طرح بے لگام ہو کے پاکستان کا میڈیا چل رہا ہے وہ ایک اچھی بات نہیں ہے اور ایک اچھا معیار نہیں ہے. اس کو معیار کو بلند کرنا چاہیے. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں جو اینکرز ہوتے ہیں، ٹی وی اینکرز یا ریڈیو میں جو تبصرے کرتے ہیں، وہ تبصرے کرتے ہیں، تجزیہ نہیں کرتے. وہ اپنی رائے ضرور ٹھونستے ہیں اور یہ ایسا لگتا ہے کہ کسی پارٹی کے نمائندے ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ بہت بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. جی وہی بات، بہت ساری چیزیں بہت دفعہ لگتا ہے کہ بالکل یک طرفہ ہیں، اور آپ جی دیکھتے ہی جن کا رہا وہ پاکستان کی صورت احوال کے ساتھ، جیسے ہم نے 40 سال ریڈیو ٹی وی میں کام کیا، تو اس کے بعد بہت جی ساری چیزیں دیکھ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بات ماننے کی ہے نہیں. تو بالکل بہرطور درست. آپ نے نظام صاحب کئی دہائیوں تک پاکستان کی سیاست کا مشاہدہ کیا ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پاکستان کا صرف ایک بنیادی مسئلہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کمزور جمہوریت ہے، طاقتور اشرافیہ ہے، یا پھر کمزور ادارے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی کمی. تعلیم اگر کی کمی. پاکستان کے لوگوں میں ایجوکیشن آ جائے تو باقی چیزیں خود بخود سنبھل جائیں گی. اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ اس کی طرف کوئی حکومت توجہ نہیں دیتی ہے. اس کو کوئی نہ کوئی ایسا ڈھانچہ بنانا چاہیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیریکولم کیسے بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے، اس میں کیا لکھا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آج اگر کسی بھی کیریکولم دیکھیے، کسی اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان میں 1971 میں کیا ہوا ہے. جبکہ بنگلہ دیش میں بچہ جب اسکول آتا ہے وہیں سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان نے ہماری نسل کشی کی ہے، پاکستان نے ہماری عورتوں کی بے حرمتی کی ہے، اور اس طرح سے زبان کا مسئلہ ہم پر ٹھونسا گیا ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں کیا گیا. اس لیے وہ نفرت کی جو زہر ہے وہ آج بھی ان کے ذہنوں میں گھلا ہوا ہے اور اس کو نکالا نہیں جا سکتا. جبکہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہمارے بچوں کو کہ مشرقی پاکستان میں ہوا کیا تھا. جب میری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو میرے بچے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. تو آپ سوچئے کہ یہ تعلیم کی وجہ سے ہے. اور جو آپ افراتفری دیکھتی ہیں، سماجی افراتفری ہے یا چوری ڈکیتی ہے، رشوت ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہر کوئی راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، راتوں رات اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشن لگانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ظاہر اس کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، اور نہ اس کا ایکسپیرینس ہے. وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، اور شارٹ کٹ تو یہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اچھا، میں آپ سے اگر پوچھوں آخر میں، ایک اور بھی بات ہے کہ آپ کی ایک اور بھی
کتاب تھی، میں اس کا نام بھی نکال کے رکھا ہوا تھا، اور ہم اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بھی یہ بتاتے چلیں کہ نظامی صاحب کے پاس بہت سارا خزانہ ہے تصاویر کا جو انہوں نے ہمیں دی ہیں، اور اس سے ہم آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کیمپوں میں رہنے والوں کی زندگی کیا ہے اور وہ صورتحال کیا ہے۔ ایک اور بھی کتاب ہے آپ کی، وہ رفاقتیں وہ حکایتیں۔ جی، یہ اصل میں میری جو میں نے جو کتاب لکھی پہلی وہ 2009 میں، اور اس کے بعد اچھا ایک بہت بڑا وقفہ ہو گیا، اور جو لوگوں نے پڑھی تھی کتاب کو، جو دوست احباب وہ کہتے تھے ایک اور کتاب آنی چاہیے۔ اچھا، میں نے یہ محسوس کیا کہ پہلی کتاب کو ادب میں شامل نہیں کیا گیا ہے، نہیں کرتے لوگ، اس لیے کہ میں سیاست پہ اچھا لکھتا رہا ہوں، اور اس کتاب میں بھی زیادہ تر سیاست ہے، تو میں نے سوچا ذرا ہٹ کے اس میں بات کی جائے۔ تو میں نے ان لوگوں کو جن کو میں نے قریب سے دیکھا یا جن کے بارے میں پڑھا یا سنا، ان کے بارے میں نے خاکے لکھے ہیں زیادہ تر، لیکن یہ اس میں بھی خاکے ہیں۔ کہیں کہیں سیاست، جی زیادہ تر سیاست، کہیں کہیں سیاست بھی جھلک جاتی ہے، کہ جیسے میں نے ایئر مارشل اصغر خان کے بارے میں لکھا، نوابزادہ نصر اللہ ہاں، خان کے بارے میں لکھا، ذوالفقار سیاست علی تو آئے بھٹو گی۔ کے بارے میں لکھا۔ جی، اس لیے کہ میں ان لوگوں سے ملا ہوں اور میں نے ان سے باتیں کی ہیں، تو یہ بھی آ گیا ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں ذرا مختلف اینگل دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ میری اس وقت میں کوشش کر رہا ہوں لکھنے کی، وہ 2 سے 3 کتابیں ہیں جس پہ میں کام کر اچھا، رہا ہوں۔ ایک تو ہے سیاسی تاریخ ہے مشرقی پاکستان کی، کہ وہ 1947 سے، جی 1970 تک بنگالی رہنماؤں کے ذہن تبدیل کیسے ہوئے اور کیا کن کن مرحلے میں، یہ کوئی نہیں لکھتا، اور میں نے ان جی ساری چیزوں کو جمع کیا ہے۔ جب بھی میں جاتا ہوں بنگلہ دیش یا پاکستان، وہاں سے متعلقہ کتابیں میں خرید کے لاتا ہوں، میری لائبریری میں ہیں وہ کتابیں۔ اس کے بعد دوسری کتاب میں لکھ رہا ہوں ایسٹ پاکستان ٹریجڈی، یعنی 1969 سے لے کے 1971 تک جو میسیکر ہوا کیا ہے وہ کس کو ہوا ہے اور کس کس طرح سے ہوا ہے، کہاں کہاں کتنے کتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ اور تیسری کتاب میں لکھ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے، خاکے لکھ رہا ہوں کہ جو میرا جو ویلاگ ہے اس میں میرے مہمان بنے ہیں، اس میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو ہم اس میں سے انتخاب کریں گے اور ان کے خاکے لکھیں گے ان کے بارے میں۔ بہت خوب۔ اچھا، آپ نے نظامی صاحب سقوط ڈھاکہ کا دور دیکھا، ہجرت جی دیکھی، کیا کی ہجرت کی بھی، پاکستان کی سیاست کے کئی ادوار بھی دیکھے، اور نصف صدی سے انسانی جدوجہد بھی جاری رکھی۔ آج اگر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کوئی پچھتاوا ہے؟ پچھتاوا تو میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ جو کچھ مجھے کرنا تھا میں نے اس سے استطاعت سے بڑھ کے کیا ہے اور کرتا جا رہا ہوں۔ لیکن ہاں، پچھتاوا اس بات کا ضرور ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس انسانی جدوجہد کے لیے میں کام کرتا رہا اس میں مجھے کامیابی نہیں ملی، اور اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میں غلط ڈگر پہ تو نہیں جا رہا ہوں، کہیں میرے سے کوئی ایسی لغزش تو نہیں ہوئی ہے کہ جس سے اس انسانی مسئلے کو حل ہونے کی تقویت نہیں ملی، اور وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکے جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ تو اپنی ہماری جو کم مائگی تھی، جو ہمارے اندر کمی تھی، اس کو میں اب پورا نہیں کر سکتا، مگر یہ سوچتا ہوں کہ اگر مالی وسائل ہمارے ٹھیک ہوتے، ہماری جو ٹیم تھی، ہم تو شاید اس سے زیادہ کچھ کر سکتے۔ شاید ہم جو 2002 میں ہم امریکہ آ کے ہم نے کام شروع کیا، اگر ہم پہلے آ جاتے تو شاید اس سے زیادہ کام ہو سکتا، لیکن بہرحال اللہ کی مصلحت ہے، اور اس میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ نہیں، پھر بھی آپ نے بہت کام کیا ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ساتھ آپ نے کام کیا، جن کے زندگیوں میں آپ شامل ہوئے۔ تو اگر آج کی وہ نوجوان نسل نظامی صاحب جس نے نہ سقوط ڈھاکہ دیکھا ہے نہ اس دور کے حالات دیکھے ہیں، اس نسل کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مختصراً کچھ کہیے ضرور۔ بہجت، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ جو نسل جو جوان ہو گئی، بلکہ بعض تو اس میں بوڑھے بھی ہو گئے، ان کو تعلیم نہیں مل سکی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اگر ان نوجوان نسل کو پاکستان لایا جائے تو وہ کیا کر سکیں گے، یہاں ان کی تو زبان بھی بدل گئی ہے۔ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں کا ریلا تھا،
اور بہت سے لوگ بلکہ اکثریت ان کی تھی وہ اردو بول بھی نہیں پاتی تھی، مگر انہوں نے وہاں سروائیو کیا، وہاں ترقی کی، کام کیا، آج ان کے وہاں گھر بھی موجود ہیں، ان کی ملازمتیں، کاروبار بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے ہم یہاں امریکہ میں دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتی ہوں گی کہ جو بہت سے ملکوں سے لوگ آئے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ ان ملکوں سے جو لوگ آتے ہیں وہ ہماری عمر کے بھی جو لوگ ہیں، آپ یقین کیجئے ایک لفظ انگریزی نہیں بول سکتے، اور مگر وہ کام بھی کرتے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، ان کے بچے پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں کہ ان نوجوانوں کو پاکستان لا کے نہیں لایا جائے اور ان کو وہاں سے بلا کر ان کی قسمت نہیں بدلی جائے، اور جو لوگ وہاں رہنا چاہتے ہیں ان کو کم از کم یہ دو ممالک کے عوام، امریکہ اور ایران ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا بنگلہ دیش اور پاکستان کی حکومتیں نہیں بیٹھ سکتی کہ اس مسئلے کو، انسانی مسئلے کو حل کیا جائے؟ ان بچوں کے لیے ہم یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، ایسے ایسے پروگرام بنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آگے آتے ہیں، مین اسٹریم میں آتے ہیں، اپنی لائف کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے کچھ ایسا کام کیا جائے کہ وہاں پہ وہ کم از کم کوئی ووکیشنل ٹریننگ ان کو دی جائے تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں، اور ان نوجوانوں کو راغب کیا جائے کہ وہ محنت مزدوری کریں، ورنہ آج وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ وہاں پہ ایک طرح سے پیٹ پالنے کے لیے پراسٹیٹیوشن بھی شروع ہو چکی ہے، وہاں کے بچے وہ ڈرگ میں بھی انوالو ہوتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اپنی فیملی کو کچھ کھانے کے لیے دینے کے لیے وہ اور کیا کریں، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ان کو معاشرے میں اڈاپٹ نہیں کیا جاتا ہے، وہ کیمپوں کی زندگی گزارتے ہیں، اسی کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں، اور باہر جا کر جب دیکھتے ہیں تو ایک اٹریکشن ان کو ہوتا ہے صرف کہ کاش ہم بھی ایسے ہوا کرتے، اور وہ پھر اپنے دل میں برا بھلا کہتے ہیں اپنے والدین کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ نظام صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی جو پوری زندگی اور اس میں جس میں نصف صدی کی یہ ساری جد و جہد بھی شامل ہے، اگر آپ اس کو ایک جملے میں بیان کریں تو وہ جملہ کیا؟ بہت مشکل ہے یہ بات کہنی، مجھے تو جب کوئی اس مسئلے پہ چھیڑتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ شاید ساری رات میں کرتا بول رہوں، سکتے؟ بولتا رہوں، سمجھتے رہیں، مگر کہ حب الوطنی کی سزا اتنی کٹھن نہیں ہونی چاہیے، اتنی تکلیف دہ نہیں ہونی چاہیے جو حب الوطنی کی سزا ان لوگوں کو مل رہی ہے۔ اور آج دیکھیے کہ آج بھی میرے والدین 1947 میں ہجرت کر کے گئے تھے، اور وہ والنٹیئر ہجرت نہیں تھی، وہ بھی زبردستی کی ہجرت تھی، وہ بھی اسی طرح آئے تھے جس طرح 1971 میں لوگ آئے پاکستان۔ پھر میرے والدین ہم لوگوں کے ساتھ پاکستان آئے، مغربی پاکستان، وہ ہجرت بھی بہت والنٹیئر نہیں تھی، اور پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں امریکہ آیا ہوں، اور والنٹیئر ہجرت ہے، یہ ہماری والنٹیئر ہجرت ہے کہ ہم اب جان بوجھ کے اپنے پلان کے تحت یہاں آئے، مگر ہجرتیں تو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، کہاں پہ رکیں گے، اور ہمارے بچے مزید یہاں سے کہاں جائیں گے، یہ سوچ میرے دل میں اور ذہن میں اکثر گھر کر جاتی ہے۔ اور آخر میں نظامی صاحب بتائیے گا کہ احتشام ارشد نظامی تاریخ میں کس حیثیت سے یاد رکھے جانا چاہیں گے؟ ایک صحافی کے طور پر، ایک مصنف کے طور پر، سیاسی تجزیہ کار کے طور پر، یا ان لوگوں کی آواز کے طور پر جنہیں تاریخ اور سیاست نے شاید کسی حد تک فراموش کر دیا ہے؟ ایک انسان دوست کی حیثیت سے اگر مجھے یاد رکھا جائے، اس لیے کہ ہم نے صرف مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کے محصورین کے لیے کام نہیں کیا، ہم نے روہنگیا مہاجرین کے لیے بھی کام کیا ہے۔ فرینڈز آف ہیومینٹی جب میں تھا اس میں، تو یہاں پہ جو شکاگو میں روہنگیا کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کام کیا، اور جو وہاں چٹاگانگ میں کوکسل بازار میں جو لوگ وہاں آباد ہیں، آ کے روہنگیا مہاجرین پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی کام کیا۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ میں غزہ بھی جاؤں، ان کے لیے کام کروں، میں شام کے ان علاقوں میں بھی جاؤں جہاں کے مہاجرین ہیں، تو مجھے اگر مہاجرین کا نمائندہ کہا جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، لیکن شاید تاریخ کے کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھرتے نہیں، صرف ہماری یادداشت سے محو ہوتے چلے جاتے ہیں۔ 1971 کو 55 سال گزر گئے،
ایک نسل دنیا سے رخصت ہو رہی، دوسری نسل بوڑھی ہو چکی اور تیسری نسل ابھی اپنی شناخت، اپنے مستقبل اور اپنے ماضی کے سوالات کے ساتھ زندہ ہے۔ آج کی گفتگو ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ تاریخ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کیوں ٹوٹا، اصل سوال یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس سانحے کے بعد پیچھے رہ گئے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اس سے بھی بڑا سوال کہ کیا ہم نے انہیں بھلا دیا ہے۔ احتشام ارشد نظامی صاحب کی زندگی صحافت، سیاست اور ہجرت کی کہانی ضرور ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ اس انسان کی جد و جہد کی داستان ہے جو نصف صدی سے ان لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے جن کی آواز شاید اقتدار کے ایوانوں تک پوری طرح سے نہیں پہنچ سکی۔ تو نظامی صاحب، بیونڈ ود بہجت میں شرکت کرنے، اپنی زندگی کے تجربات، یادیں اور خیالات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ اور اگر آج کی گفتگو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیے گا ضرور۔ کیا پاکستان نے بنگلہ دیش کے کیمپوں میں رہ جانے والوں کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا؟ آج آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور ایسی مزید اہم تاریخی اور بلاگ گفتگو کے لیے بیونڈ ود بہجت کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تو نظامی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ اس بے انتہا۔ آپ کا شکریہ، اور میرے لیے ایک اور اعزاز یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا اور گفتگو کی ہم نے، اور بہت اچھے سوالات آپ نے کیے۔ کاش اللہ تعالیٰ اسی طرح اور لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ نظامی صاحب، سمپلی گریٹفل۔